كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی یہ ہفتہ واری اصول الثلاثہ پر مشتمل علامات الساعہ کے عنوان پر منعقد کردہ دینی نشست ہے، جس میں آپ تمام حاضرین اور دیگر سامعین اور مشاہدین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. علامات الساعہ میں امام ابو داود نے کتاب الملاحم میں 4297 نمبر سے ایک حدیث نقل کی اور اس پر یہ باب باندھا ہے، باب فی تتداعی الامم علی الاسلام. اس باب کے تحت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی ہے وہ کچھ اس طرح ہے، یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلۃ الى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت. یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی پوری پڑھی گئی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب وقت کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور جو حالت آپ نے بتائی ہے یہ ہم اور آپ کو سننی بھی چاہیے، اور ایسے ہی اس کو بغور سن کر کے جو کمیاں اس میں بتائی گئی ہیں ان کمیوں کو ہمیں اپنے کردار سے دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اہل اسلام کی تباہی، ذلت اور رسوائی سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یوشک الامم، قریب وقت میں امتیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے کی ایک جماعت یا ایک لشکر یا ایک فوج، نہیں، بلکہ امتیں مل کر کے آپس میں جو بھی اعدائے اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ سب متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے، اب چاہے وہ اعداء النصارہ ہوں، اعداء الیہود ہوں، یا ایسے ہی
اعداء المشرکین ہوں، جو بھی اسلام کے دشمنان ہیں، ان سب پر یہ حدیث پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ ان تتداعى الامم، میری امت پر یہ لوگ جو دشمنان اسلام ہوں گے پورے مل کر کے اسی طریقے سے غالب ہوں گے، یا ان کے اوپر پوری طرح ظلم و ستم کریں گے ٹوٹ کر کے، کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں اور آپس میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا الاکلۃ، کھانے والے، دسترخوان پر تناول کرنے والے۔ اس سے مراد وہی ساری قومیں ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، وہ سب متحد ہوں گے، جبکہ ہم کو پابند کیا گیا ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ وہ مشہور آیت ہے 103 سورہ ال عمران کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے متفق اور متحد بن کے رہنا ہے، آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچنا ہے۔ اور یہ اتفاق حقیقی اعتبار سے تبھی قائم ہوگا جب انسان اللہ کی رسی کو پکڑے گا، یعنی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے گا تو ہی وہ متفق ہو پائے گا۔ لیکن جب اہل اسلام متفق نہیں ہوں گے اور کتاب اور سنت سے دور ہوں گے تو اللہ دشمنان اسلام کو ان کے لیے بطور عذاب اکٹھا کر دے گا، وہ آپس میں متفق ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمارا کلمہ یہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، رب یہ ایک ہے، 2700 جو سلسلہ صحیحہ کی مشہور حدیث ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے انسانو تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد حضرت آدم وہ ایک ہے۔ یا ایسے ہی قرآن کتاب اللہ یہ بھی ایک ہے، مقتدا، رہنما، رہبر، اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہے، قبلہ یہ بھی ایک ہے۔ ان سب کے باوجود اہل اسلام چونکہ حبل اللہ المتین کو مضبوطی سے نہیں تھامے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایک نہیں ہے۔ اور جب اتفاق اور اتحاد ختم ہوگا، جیسا کہ قرآن نے اس طرف بعد کی آیات میں اشارہ بھی کیا ہے، جو 105 سورہ ال عمران کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی وہ منتشر ہو گئے، پارا پارا ہو گئے اور اختلاف کر لیا جبکہ واضح دلائل ان کے پاس آ چکے۔ تو جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک، خوفناک اور المناک عذاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، یہ دشمنان پورے متحد ہو کر کے اسلام والوں پر ظالمانہ حملہ کریں گے، جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے، جیسا کہ تشبیہ بیان ہوئی ہے، قصعہ یعنی پیالے میں کوئی چیز ہو یا دسترخوان
جس پر کھانے کی مختلف چیزیں رکھی جائے تو ہر کھانے والا اپنے اعتبار سے جو چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی یہ بتلا رہے ہیں دشمنان اسلام میں سے جو جیسے چاہے گا میری امت پر ظلم اور ستم کرے گا، اور پھر جب دسترخوان پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ خوشی کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت بھی دی جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی دعوت پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ دشمنان سب آپس میں خوش ہوں گے اور سب کا ایک مقصد ہوگا۔ ابھی دسترخوان پر جو بھی بلایا جاتا ہے اور اکٹھا کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کھانا۔ اللہ کے نبی یہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جتنے بھی دشمنان ہیں یہ ویسے ہی ہوں گے جیسے دسترخوان پر کھانے والے بیٹھتے ہیں، تو جو بھی جمع ہوتے ہیں دسترخوان پہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ دسترخوان پر موجود غذائیں تناول کریں۔ تو دشمنان اسلام بھی آپس میں خوشی خوشی اکٹھا ہوں گے اور ان سب کا بھی ایک مقصد ہوگا مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا۔ آگے سوال کیا صحابی نے، فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، جب یہ وقت آئے گا اللہ کے نبی تو کیا ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد مختصر سی ہوگی؟ ویسے اس طرح کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک ہی بار آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ جب کمیاں اور نقص دین کے اعتبار سے موجود رہے تو یہ حالات یکے بعد دیگرے بھی رہیں گے، جیسا کہ احادیث میں یہ بتایا گیا کب اللہ اہل اسلام پر اس طرح کے حالات طاری کرے گا۔ ایک حدیث ابو داؤد ہی کے اندر موجود ہے 3462 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا تبایعتم بالعین واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، جب تم حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دو گے، سودی کاروبار کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، کھیتی میں مویشیوں کے ساتھ مل جاؤ گے، یعنی اپنا قیمتی وقت صرف ان کے پیچھے ہی لگا دو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی سے تم راضی خوش ہو جاؤ گے، پوری طرح دنیا دار بن جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت، اس کو چھوڑ دو گے، پھر ہوگا کیا؟ سلط اللہ علیکم ذل، اللہ تم پر ذلت طاری کرے گا، اور وہ ذلت کے سیاہ بادل ہمیشہ قائم رہیں گے، یہاں تک کہ یہ جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو تم پورا کرو اور اپنے دین کی طرف پھر سے پلٹ جاؤ، تب تو وہ ذلت والے بادل اللہ ختم کر دے گا۔ سلط اللہ علیکم ذل لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم، یہ حالات جو بتائے گئے حدیث میں اہل اسلام پر ظالموں کی طرف سے حملوں کے یا قبضوں کے یا ظلم و ستم کے، یہ تب رہیں گے جب اہل اسلام اپنے مقصد اساسی سے
اللہ کی عبادت سے غافل رہیں گے، دین سے بیزار اور دور رہیں گے۔ اسی لیے اور ایک حدیث میں اس طرح کی پیشین گوئی اور اس کی تائید ہوتی ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، 4019 نمبر کی بڑی حدیث ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ یہ جملے آج اگر اہل اسلام کی حالت پر منطبق کیے جائے، فٹ کیے جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرفاً حرفاً صادق آتی ہے۔ جب جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑے گی، ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شکل میں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ تو جب یہ وعدہ جو بھی قوم توڑے گی، اللہ ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کرے گا، اور جب دشمن اللہ کی طرف سے مسلط ہوں گے، کن پر؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے بد عہدی کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، غداری کی ہے۔ ایسوں پر جب اللہ دشمنوں کو مسلط کرتا ہے تو وہ دشمن قابض ہی رہیں گے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کی جائیداد تک کو وہ چھین لیں گے، ان کی بہت سی ملکیتوں کو ان کے پاس سے وہ سلب کر لیں گے۔ آج ایسے کتنے ہی حالات ہیں جو دنیا میں اہل اسلام پر طاری ہیں، اور ان سب کی وجہ یہی ہے کہ اہل اسلام جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس کے اوپر جیسے باقی رہنا چاہیے ویسے باقی نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی حضرت ثوبان نے یا موجود صحابہ اکرام نے سنی تو پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا یہ جو وقت آئے گا کہ پورے دشمن مل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹیں گے تو مسلمان عدد میں، تعداد میں کم ہوں گے؟ دیکھیے، تعداد زیادہ ہونا یہ طاقت کی بھی دلیل نہیں، کامیابی، فوز و فلاح اور کامرانی کی بھی دلیل نہیں، اور اسی طریقے سے یہ حق کی بھی دلیل نہیں۔ آج بہت سے لوگ صرف کثرت دیکھتے ہیں، تعداد دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ علم جن سے لیا بھی جا رہا ہے ان کے تعلق سے بھی ان کو سننے والے کتنے ہیں، ان کو فالو کرنے والے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد دیکھ لی گئی اور ان سے دین کے نام پر، علم کے نام پر جو بھی باتیں وہ بیان کر رہے ہیں لے لی گئی، حالانکہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہیں جس سے اس طرح کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ الحق لا يعرف بالکثرہ وانما يعرف بالدلیل، حق کی پہچان، حق کی معرفت انسان تعداد سے کبھی نہیں کر سکتا، کہ جس طرف لوگ زیادہ ہیں، زیادہ جو کر رہے ہیں، زیادہ جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، یہ سراسر قرآن کی آیات کے بھی، رسول اللہ کے فرامین کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حق کی کسوٹی یہ نہیں ہے کہ حق کثرت کا نام ہے، بلکہ حق پہچانا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے، دلائل سے۔ ایک طرف کثرت ہو لیکن ان میں وصف نہ ہو، صفات نہ ہو، خوبی نہ ہو۔ مثلا عمل کی ہی بات لیتے ہیں، ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی، اور اس کی وہ 2 رکعت خشوع والی ہے، جس کے اندر کوالٹی ہے اور خوبی ہے۔ اللہ نماز
جس وصف کی وجہ سے قبول کرتا ہے اس میں یہ بنیادی وصف ہے۔ سورۃ المومنون میں بیان کیا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کامیاب ہوئے۔ پہلی صفت وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ فإن الخشوع فی الصلاة بمنزلۃ الروح فی الجسد، یہ علامہ ابن قیم کا قول ہے، خشوع نماز میں وہی مقام مرتبہ رکھتا ہے جو مرتبہ انسان کے جسم میں روح رکھتی ہے۔ اگر نماز میں خشوع نہیں ہے تو پھر وہ کئی سالوں کی بھی نماز ہو، کثرت تو ہے، تعداد تو ہے، لیکن خوبی نہیں ہے، تو اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ عمل زیادہ ہے۔ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ عمل شرائط کے مطابق ہے یا خوبی کے مطابق ہے۔ تو 2 رکعات اگر انسان نے پڑھی ہے لیکن اس کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، تو وہ قبول ہوگی۔ بالمقابل ایک حدیث جو مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے 2535 سلسلہ صحیحہ کی، ان العبد لیصلی 60 صلاۃ وما تقبل له صلاۃ، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ 60 سال کی نماز کتنی رکعات ہوگی؟ بہت زیادہ نا، لا تعداد۔ وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی رکعت قبول نہیں کی جاتی۔ اس سے یہ پتہ چلا ایسا نہیں ہے کہ عمل زیادہ کر لیا گیا تو وہ قبول ہو ہی جائے گا۔ جو چیز زیادہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو، وہ بہتر بھی ہو۔ جیسا کہ ایک مثال ہے، عمل تقریباً 60 سال کا ہے، 60 سال نماز پڑھی گئی لیکن ایک رکعت بھی اللہ نے قبول نہیں کی، تو عمل تو موجود ہے 60 سال کا، اس لیے قبول نہیں کیونکہ اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے، عدد ہے، کوانٹٹی ہے، لیکن خوبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، اور یہ بہت بہترین مثال ہے۔ آج کل اہل اسلام کی تعداد دنیا میں ہر چوتھا انسان کیا ہے؟ مسلم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ حدیث بتلاتی ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کی 6498 نمبر کی، الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، کسی کے پاس 100 اونٹ ہو، کتنے؟ 100 اونٹ، عدد ہے نا، لیکن اس کو سواری کرنی ہے، دور دراز سفر کے لیے لے کے جانا ہے، تو صرف ایک ہی قابل ہے، 100 میں سے ایک ہی قابل ہے۔ تو اب اس کے لیے دور دراز جانے کے لیے، سواری کے لیے 99 یہ بہتر ہے یا ایک بہتر ہے؟ جو سواری کے قابل ہے، جس کے اندر خوبی ہے کہ وہ ساتھ دے گا، ساتھ نبھائے گا، وہی اس کے لیے بہتر ہے نا۔ 99 ایسے ہیں جن کے اندر سوار ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اونٹ ہیں، سواری ہے لیکن سواری کی صلاحیت نہیں ہے، صرف ایک ایسا ہے جس کے اندر سواری کی صلاحیت ہے۔ تو 99 بہتر ہوئے یا ایک بہتر ہوا؟ ایک۔ یہ اہل اسلام کی کثرت پر مثال ہے۔ اہل اسلام کی تعداد آج دنیا میں کتنی زیادہ ہے، لیکن اگر پوچھا جائے عبداللہ اور عبد الرحمن یا محمد اور احمد جن کے نام ہیں، ان میں سے شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے یا فسق و فجور کرنے والے، دین سے دور رہنے والے، یہ کتنے ہیں؟ قرآن خود جواب دیتا ہے اس کا، کتنی جگہ ہے؟
اللہ نے کہا سورہ یوسف میں 2 آیتیں 103 106 وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. نبی آپ چاہتے تو ہیں، دیرینہ آپ کی خواہش ہے آپ کی امت کے سارے ہی افراد ایمان لے آئیں، آپ کی دیرینہ خواہش کے باوجود زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور آگے یہ کہا گیا یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان کا اظہار کرنے والے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. 106 نمبر کی آیت ہے سورہ یوسف کی. ان میں سے اکثر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک. تو آج امت محمدیہ کی جو تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کا ایمان، جن کا دین، جن کا اسلام ایسا ہے کہ وہ شرک اور بدعات سے یا بڑے بڑے گناہوں سے پاک اور صاف نہیں. اور اللہ نے یہ کہا ہے، یہ بھی قاعدہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. ایک پاکیزہ ہے طیب یعنی نیک انسان، اور دوسرا مشرک ہے نجس. یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ جو خبیث ہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. کسی کو زیادہ کتنا بھی پسند ہو، لیکن اگر وہ زیادہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کچھ حدیثوں میں بیان بھی کیا، ہم نے یہ حدیث سنی، روزہ رکھنے والے، راتوں میں قیام کرنے والے وہ زیادہ تو ہیں 1690. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اب رمضان گیا تو روزہ رکھنے والوں کی تعداد کتنی تھی، قیام کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ اکثر و بیشتر نا. لیکن حدیث میں کیا ہے، اگر انہوں نے روزے کے تقاضے نہیں پورے کیے یا قیام کے تقاضے نہیں پورے کیے، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش. زیادہ تر ایسے ہیں روزہ رکھنے والے، ان کے روزے کا صلہ اور بدلہ یہ ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں. یعنی زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ درست ہے. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. زیادہ تر جنہوں نے قیام کیا، اگر وہ قیام رسول کے طریقے پر نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں یا اس کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، تو زیادہ تر لوگوں کو قیام کا جو بدلہ ملے گا وہ یہی کہ انہوں نے رات جگی، اس سے زیادہ کوئی بدلہ نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ جس وقت دشمنان اسلام اہل اسلام پر حملہ آور ہوں گے، اس وقت کیا اہل اسلام کی تعداد یہ کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوں گے. کسی کے پاس نقلی نوٹ بیگ بھر کر کے ہو، پورے بیگ میں اس کے پاس روپیز ہے یا پیسے ہیں، اور دوسرے کے پاس اصلی ہے لیکن ایک ہے، تو یہ جو نقلی ہے تعداد میں بہت زیادہ ہے، بیگ پوری بھری ہوئی ہے. ان کی کوئی وقعت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے نا حیثیت. بالمقابل اگر کسی کو بھی عقل مند کو وہ بیگ دی جائے اور دوسری طرف وہ ایک نوٹ دی جائے جو اصلی ہے، عقل مند کیا لے گا؟ اصلی نوٹ ہی لے گا نا، کیونکہ جو چیز زیادہ ہے اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے،
اصلیت نہیں ہے بلکہ وہ نقلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہی دیا، تعداد بہت زیادہ ہوگی، اہل اسلام بہت ہوں گے، لیکن کیا صحیح معنوں میں وہ مسلم ہوں گے، حقیقی مسلم ہوں گے؟ آج کل فجر کی نماز کا صرف جائزہ لیا جائے، ایک محلہ ہوتا ہے، ایک سماج، ایک معاشرہ تقریباً جس میں ہزاروں افراد بستے، مسجد بھی اتنی بڑی ہے کہ 1000 افراد آ سکتے ہیں، اور جمعہ کے اندر وہ 1000 افراد نظر بھی آتے۔ فجر کی نماز میں بمشکل 50 نظر آتے ہیں۔ تو جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے یا ایسے ہی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان اور اس کا اسلام معتبر ہے؟ اس کو حقیقی مسلم کہا جائے گا؟ ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد روئے زمین پر بہت ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے مسلمان جن کا اسلام حقیقی نہیں ہے، صرف نامی ہیں، وہ نام کے ہیں، کردار میں، اخلاق میں، اعمال میں، اعتقاد میں اسلام نہیں ہے، تو پھر ان کا مسلم ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں برابر ہے۔ بلکہ اگر کوئی برملا کفر کرے، کافر ہے، تو وہ تو انکار کر رہا ہے، اس کو سزا جو ملنی ہے وہ ملے گی۔ دوسری طرف جس نے اللہ سے عہد کیا ہو اور ماننے کا دعویٰ کیا ہو، پھر وہ انکار کرے یا مخالفت کرے، تو اس کو سزا زیادہ ملنی ہے۔ جو اسلام قبول کرتے ہیں یا ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ نام لے کر کے مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک صورت آپ بتائیے جو دشمنوں کے نام سے اللہ نے نازل کی ہو، جس میں دشمنوں کی پوری صفات ہو، کھول کھول کر کے دشمنوں کی اللہ نے مذمت بیان کی۔ سورۃ الکافرون ہے ایسی صورت؟ سورۃ الکافرون صورت ہے قرآن میں، لیکن کیا ایسی صورت ہے کہ اس میں کافرین کی مذمت ہو؟ لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، 8 نمبر کی سورہ بقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافقین، ان کے بارے میں ایک مستقل صورت ہے سورۃ المنافقون، اور جتنی مذمت اللہ نے ان کی بیان کی ہے، کافرین کی بھی بیان نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو اسلام کا نام لے کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو سزا خطرناک دی جاتی ہے۔ منافقین کی سزا خطرناک ہے یا کافرین کی؟ جو اعتقادی منافق ہے، وہ بھی اعتقادی نفاق میں گرفتار ہو کر کے اسلام سے نکل ہی گئے، کیونکہ وہ اسلام میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام کو آڑ بنایا تھا، حجاب بنایا تھا، صرف اور صرف کچھ مفاد دنیاوی حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا 145 جو سورہ نساء کی آیت، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی آگ جہاں سے جلائی جائے گی، سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو اللہ سزا دے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے اور اسلام کا انکار کیا ہے۔ تو اہل اسلام جو روئے زمین پر زیادہ ہیں وہ نام کے ہیں، کام کے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور جب حالات ایسے ہوں گے تو جو دشمنان اسلام کا حملہ ہے یا ایسے ہی ان کا عزم ہے، ان کا ستم ہے، یہ جاری رہے گا۔ اور پھر جب انسان اسلام کے اعتبار سے بھاری نہ ہو، دوسرے اعتبار سے وہ کتنا بھی ہو، تو اس کی حیثیت یہی ہے۔ آج مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جس کے پاس ہے،
دنیاوی شہرت جس کے پاس ہے، دنیاوی حکومت جس کے پاس ہے، وہ بہت بھاری ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ جو بھی اوصاف ہیں دنیاوی، یہ انسان کو زیادہ وزنی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دے رہے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یہ لفظ جو غثا ہے، سیلاب میں تنکا پانی کے اوپر رہتا ہے اور ہمیشہ بدلتے رہتا ہے، پانی میں جاتا ہے، پانی کے اوپر آتا ہے، یعنی ہلکی ترین چیز جو پانی کے اوپر ہی رہتی ہے، اکٹھا ہو کے بھی نہیں رہ سکتی، الگ رہتی ہے اور پانی میں جا کے پھر اوپر آتی ہے۔ تو یہ مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے دلوں میں اسلام نہیں رہے گا، جن کے اخلاق میں ایمان نہیں رہے گا، وہ ویسے ہی ہلکے رہیں گے دشمنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اگرچہ ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن اتنی تعداد کے باوجود ان کی حیثیت اور ان کی وقعت، جیسا کہ سیلاب میں جو موج نما پانی رہتا ہے، اس کے اوپر ایک تنکے کی حیثیت رہتی ہے، معمولی ہلکا۔ اور پھر وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی، اور آپ کے بعد امت میں بھی اللہ نے کچھ حصہ باقی رکھا، جیسا کہ 523 یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَہْرٍ، ایک مہینے کی مسافت دور۔ یہ جس زمانے میں بات کہی گئی ہے اس کے مطابق شارحین حدیث نے کہا ایک مہینے کی مسافت تقریباً 1000 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ ابھی دشمن ایک مہینے کی مسافت یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، میرا رعب دبدبا ان کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ یہ رعب دبدبا ایمان کا ہے، یہ رعب دبدبا توحید کا ہے، جو دل میں تقوی کی شکل میں یا ایسے ہی اخلاص کی شکل میں جتنا زیادہ ہوگا، ایسے مومنین کا، مخلصین کا، متقین کا رعب دبدبا دشمنوں کے دلوں میں باقی رہے گا۔ لیکن جب اسلام صرف نام کا ہو جائے گا کہ لوگ نام اپنا رکھ لیں گے عبداللہ، عبد الرحمن، احمد اور محمد، اس سے زیادہ اسلام کا تصور ان کی زندگی میں باقی نہیں رہے گا، تو یہ ہوگا کہ اللہ نے جو مسلمانوں کا رعب دبدبا دشمنان اسلام کے دلوں میں پیوست کیا تھا، اللہ چھینے گا، نکال لے گا، کیونکہ ہمارا رعب دبدبا نہیں ہے، ہم کیا ہیں، ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ جیسے وہ دشمنان اسلام اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں نا، وہ مخلوق، ہم بھی مخلوق، اگر ان کے دلوں میں رعب دبدبا ہے تو وہ توحید کا ہے، وہ ایمان کا ہے، وہ تقوی کا ہے، وہ اللہ پر توکل کا ہے۔ جب یہ ساری صفات اہل اسلام میں باقی نہیں رہے گی تو اللہ ان کے دلوں سے وہ رعب دبدبا نکال لے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ، نزع ينزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینا، چھین لینا، نکال لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز باقی تھی، موجود تھی داخل میں، اس کو نکالا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خوبی ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں ملی، کہ ایک مہینے کی مسافت دور ہی آپ کا رعب دبدبا دشمنان اسلام میں اللہ ڈال دیتا تھا۔ اسی کا ہی اثر امت میں بھی اللہ نے باقی رکھا، اتنا نہیں کہ 1000 کلومیٹر کی مسافت، لیکن اسلام کا جو رعب دبدبا ہے، توحید کا جو رعب دبدبا ہے، وہ دشمنان اسلام کے دلوں میں ہے۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں
بطور سبق بیت المقدس جب فتح ہوا تھا تب ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بہت بہترین اثر ہے اور ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حالات جو بھی دنیا کے ہیں نا، ان سب کی منظر کشی یہ اثر کرتا ہے۔ اور اتنی بڑی بات حضرت عمر اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یعنی حکماً یہ مرفوع ہی ہے، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے، حالانکہ منسوب انہی کی طرف ہے، قول ان کا ہی ہے، موقوف ہے۔ 2893 الترغیب والترہیب کے اندر یہ موجود ہے۔ انا کنا اذل قوم، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ بہت بہترین ہے یہ قول۔ اس کی تعبیر حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا اذل قوم، ہم قریش والے جو بھی ہیں یہ سب ذلیل ترین لوگ تھے۔ انا کنا اذل قوم، کیونکہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اگر ہم نے دنیا پہ راج کیا ہے اور دنیا میں بڑے بڑے حاکموں کے ایوانوں میں ہمارا رعب دبدبہ داخل ہوا ہے، ہمارے نام سے ان کے ایوانوں میں جو زلزلہ برپا ہوا ہے، اس کی صرف وجہ اسلام ہے۔ جب ہمارے دلوں میں اسلام آیا، ہمارے اخلاق میں یہ دین آیا اور ہم صحیح معنوں میں موحد اور مسلم بنے، تو اللہ نے دنیا کی حکومت کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا۔ عزنا اللہ بالاسلام۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ مشہور آیت ہے نا 26 سورہ آل عمران کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ عزت اور ذلت دونوں کا مالک ہے۔ عزت کس کو دیتا ہے؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، 10 نمبر کی سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ عزت کا مالک ہے اور جسے وہ چاہے عزت دے دے۔ اللہ عزت ان کو دیتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور ذلیل اللہ ان کو کرتا ہے جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو جب تک اسلام ہے، توحید ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو غلبہ دیا، یہ ہمارا جو رعب دبدبہ ہے ہمارے نام کا نہیں ہے، قریش قبیلے کا نہیں ہے، عرب قوم کا نہیں ہے، بلکہ رعب دبدبہ حقیقت میں اسلام کا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ، ہم جب یہ کوشش کریں گے کہ دنیاوی جو بھی دوسرے ذرائع ہیں عزت پانے کے، چاہے اسلحے ہوں یا اور بھی ہوں، ان کے ذریعے اگر ہم اسلام عزت پانا چاہیں گے، اسلام کو چھوڑ کر کے اور دنیاوی ذرائع سے، آج کل بہت سی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، بہت سے ایسے جنگی آلات ہیں، اسلحے ہیں، جن کے ذریعے قومیں دنیا میں سپر پاور ہیں اور غلبے میں ہیں یا ایسے ہی عزت میں ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر اہل اسلام کو چھوڑ کر کے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ پہلے سے زیادہ ذلیل کر دے گا۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے عزت پانے کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ ہم کو پہلے سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ اس کا پورا جو واقعہ ہے
یعنی اثر کے اندر بیان ہوا ہے کہ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر شام میں داخل ہوئے تب ان کے جوتے وغیرہ سب کندھے پر تھے اور وہ سواری سے اترے ہوئے تھے، ان کا غلام سواری پہ سوار تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو ریسیو کرنے آئے تھے، استقبال کے لیے اہل اسلام کو ساتھ لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سواری پہ آپ سوار ہوں کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پورا شہر پورا ملک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے حضرت عمر ہے کون، تو آپ اس طریقے سے نہ کریں کیونکہ یہ کمتری کا یا ایسے ہی ذلت کا باعث ہے کہ آپ جوتے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں اور سواری پہ سوار نہیں ہو رہے۔ تب حضرت عمر نے یہ اثر بیان کیا اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آپ کا ایک مقام ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو ایک بڑی صفت سے متصف کیا ہے۔ 3790 جامع ترمذی کی حدیث میں ان لکل امت امینہ وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر 22 سورہ مجادلہ کی، وہاں پر انہی کا ایک واقعہ ہے کہ بدر کے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد تک کو قتل کر دیا تھا۔ والد کا قتل یہ سننے میں آسان لگتا ہے، اور صحابی ہیں، ان سے زیادہ ادب، احترام، احسان، سلوک کس کے پاس ہوگا؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کے ترجمان تھے، قرآن جو کہتا وہ فوراً عمل میں لاتے تھے، لیکن بدر کے موقع پر منع کیا گیا ان کے والد کو کہ آپ بار بار نہ آئیں، لیکن وہ آتے ہی رہے سامنے۔ بالآخر انہوں نے والد کو والد کم، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن زیادہ سمجھ کے ان کی گردن مار دی۔ تو یہ امین، امانت دار، دیانت دار، کہ ان کے یہاں اسلام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے، جیسا کہ 22 نمبر کی غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان والو اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، یعنی جو اپنے والد ہیں یا بھائی ہیں، اگر وہ کفر پسند کرتے ہیں تو کبھی بھی دوست نہ بناؤ۔ یہ تعلیمات ایسی ہے کہ ہم اور آپ صرف سن رہے ہیں تو سننے کی حد تک آسان ہیں، اللہ کبھی بھی دین کے اعتبار سے کسی کی آزمائش نہ لے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، جو لوگ اس راہ سے گزرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دین بچانے کے لیے اس طرح کی قربانیاں کتنی مشکل ہوتی ہے، کہ ایک طرف گھرانہ ہے، والدین ہیں، فیملی ہے، اور دوسری طرف عقیدہ ہے، توحید ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتا ہے اور سب کچھ جو بھی اس کا اپنا ہے خیر آباد کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بالکل ہی دین کے اعتبار سے خالی ہو جائیں گے، ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا، جیسے سیلاب میں تنکے کا کوئی مقام نہیں رہتا، وہ ہلکا رہتا ہے، تو دشمن کے دلوں سے اللہ ان کے رعب دبدبے کو نکال لے گا، کیونکہ اصل رعب دبدبہ ایمان کا ہے، اور ایمان والوں میں، اسلام والوں میں جب اسلام کی خوبی نہیں اور ایمان کی قابلیت، صلاحیت ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کا رعب دبدبہ ان کے دشمنوں میں کیسے باقی رہے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، یہ دوسرا ان کے دلوں سے، یعنی دشمنان اسلام کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکالا جائے گا، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ وہن ڈالے گا۔ سورہ مریم جب پڑھتے ہیں تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ
وہن کہتے ہیں کمزوری کو، اور وہن العظم ہڈیوں کی کمزوری۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہڈیاں بوسیدہ کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، میں تجھ سے اولاد کی دعا کرتا رہوں گا، کیونکہ تیری رحمت سے مایوس مومن نہیں ہو سکتا۔ تو وہن کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے، یہی لفظ ہے حدیث میں اللہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈالے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، حالانکہ صحابی حضرت ثوبان ہیں، راوی حدیث عربی ہیں، معلوم ہے کہ وہن کا معنی کمزوری ہے، پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ سوال یہاں پر وہن کا نہیں ہے، کمزوری کا نہیں ہے، یہ کمزوری جس وجہ سے آئی ہے اس کا ہے، یعنی موجب الوہن کا ہے۔ دشمنوں کے دلوں سے رعب دبدبہ کیوں نکالا گیا، یا اسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری کیوں ڈالی گئی، اس کی وجہ بتائیے۔ وہن کا تو معنی ان کو معلوم تھا، اب رسول اللہ وہی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ لب لباب ہے، اور یہی زیادہ تر جو قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہے ان نشانیوں کا مرکزی سبب ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں نا، ان نشانیوں کا مرکزی سبب ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ اہل اسلام میں پوری طرح سرایت کر جائے گی، مسلمان دین کا نہیں، آخرت کا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، مسلمان کس کا ہے؟ عبد الدینار والدرہم، وہ دینار اور درہم کا بندہ بن گیا ہے، وہ عبد الدنیا ہو گیا ہے، دنیا کا پرستار ہو گیا ہے، دنیا کا چاہنے والا، یا ایسے ہی دنیا کا حریص اور لالچی ہو گیا۔ اسی لیے کچھ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جیسا کہ مال زیادہ ہوگا قیامت سے پہلے، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، مال کے لیے آپسی قتل و غارت گری ہوگی، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی۔ وقت ختم، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ یہ جو جملہ ہے دنیا کی محبت زیادہ تر قیامت کی نشانیوں کا بڑا بنیادی سبب ہے۔ یعنی اگر قیامت کی نشانیوں کو رکھا جائے جو چھوٹی اور بیچ والی نشانیاں ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر کا ایک سبب ہے، اور وہ ہے دنیا سے الفت، دنیا سے محبت، دنیا دار بننا۔ جب انسان دنیا دار بنتا ہے تو پھر وہ سارے فتنے اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور وہ ساری ایسی نشانیاں جو دین کے منافی ہے، دین کے خلاف ہے، قیامت کی نشانیوں کے طور پہ بیان کی گئی ہے، اسی ایک بیماری سے جنم لیتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، مخلص بنائے، متقی بنائے، اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہماری اور اہل اسلام کی اللہ بھرپور حفاظت اور حمایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کسی کے پاس ہے تو کر سکتا ہے، جی بتائیے۔ جی پتہ ہے جو بھی حالات ہے ظلم و ستم کے، کہ مسلمان بیچارہ ہے اور وہ کیا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ یہ بتلایا ہے کہ جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو عذاب کی وجہ گناہ رہتی ہے، اور زیادہ تر اللہ معاف کر دیتا ہے، پکڑ ہر گناہ کی اللہ نہیں کرتا۔ صاف سی آیت ہے 30 نمبر کی سورۃ الشورى کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوئی ہے، حالات جو بھی طاری ہوئے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں، چاہے ہم جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر بھی
حالات جو بھی طاری ہوئے ہیں یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ اور قرآن نے کہا تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کا لفظ نکرہ ہے، وما اصابکم من مصیبہ، من المصیبہ نہیں کہا اللہ نے، من مصیبہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی مصیبت کی وجہ تم ہو۔ آج اگر مسلمان اپنے آپ کو بدل دے نا، صحیح معنوں میں مسلم بنے، اللہ پورے حالات بدل دے گا۔ لیکن انسان اپنا حال نہیں بدلتا تو اللہ حالات نہیں بدلتا۔ اسی لیے وہ قرآن کریم کی آیت ہے قاعدے کے طور پر، سورہ رعد کی ابتدائی آیت 11 نمبر کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، الہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، اللہ ان کے حالات کبھی نہیں بدلتا۔ یہ 53 سورہ انفال کی بھی آیت ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو لوگ نعمت دیے جاتے ہیں، ہم اور آپ امن و امان دیے گئے اور نعمتیں دیے گئے، اگر یہ نعمتیں چھنتی ہیں اور نقمت میں عذاب میں بدلتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بدلنے کی وجہ لوگ خود ہیں، میں نہیں ہوں۔ اگر مجھے نعمت کو نقمت بنانا ہی تھا تو میں نے نعمت کیوں دی؟ اور نعوذ باللہ، اگر اللہ نعمت کو نقمت بنا دے رہا ہے بغیر کسی وجہ کے تو ظالم ہوا نا اللہ، نعوذ باللہ۔ وما ربک بظلام للعبید، یہ جو ظلام صفت ہے نا، یہ صفت نقص ہے، اور قاعدہ یہ ہے صفات کا کہ جب اللہ کے لیے ہم صفت نقص ثابت کریں نا تو اس کے مقابل ثابت کرنا ہے کہ اللہ بندوں پر ظلام نہیں ہے، یعنی مکمل عدل والا ہے، اس کے سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں۔ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ نعمت جو بھی انسان دیا گیا ہے، اب وہ نعمت ہم نے چھینی تو اس کی وجہ یہ خود انسان ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو جب مسلمان دین سے، کتاب سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، مسجد سے، اس طرح کی محفلوں سے دور ہیں تو پھر یہ ذلت اور رسوائی کے سیاہ بادل ہمیشہ پیچھا کریں گے ہی۔ اور ابھی شروع میں ہی بتایا گیا کہ دشمنوں کو اللہ مسلط کرے گا، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ دشمن ہماری ساری نعمتوں کو چھینتے جائیں گے، ہماری جائیداد پر قبضہ کرتے جائیں گے۔ وقف بورڈ، یہ وہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے۔ جی